ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں، دہشت گردی پاکستان نہیں بھارت کا وتیرہ، معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کامیابی ملی، فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا قومی علماء کنونشن سے خطاب، سپہ سالار نے کہا اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں تعلق گہرا، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا، سید عاصم منیر نے دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دیا، کہا جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ لی۔ پاک فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ناقابل قبول، وزیر اعظم نے صاف صاف بتا دیا پاکستان اور عسکری قیادت کا دفاع کرنا مشترکہ ذمہ داری قرار، شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا، شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے دھواں دار خطاب، بولے معرکہ حق میں ہماری کامیابی پر پوری دنیا حیران اور دوست ممالک خوش ہیں، وہ کامیابی کو اپنی فتح سمجھتے ہیں، افغانستان سے درندگی کرنے والے معصوم شہریوں کو شہید کر رہے ہیں، قومی معاملات پر یکجان دو قالب ہونا پڑے گا، کامیابی جادو ٹونے سے نہیں محنت سے حاصل ہوگی، قرض واپس کریں گے اپنی دولت خود پیدا کریں گے، وزیر اعظم نے فرقہ پرستی کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے، دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک رہ جائے گا، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے۔ کل دیکھو ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے پروونشل اسمبلی میں، آپ اس مرتبہ فیڈریٹنگ یونٹ کو ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا کر رہے ہو، آپ پی ٹی آئی پہ کیا بین لگانے جا رہے ہو؟ بٹ انف از انف، حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ سٹیپ لینے ضروری ہے۔ ہم مائنس ہوں گے تو آپ بھی نہیں رہیں گے، فائدہ تیسری قوت کو ہوگا، بیرسٹر گوہر کا حکومت کو انتباہ، ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ، بولے حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتی ہے، یہی صورتحال برقرار رہی تو حالات ایک ماہ میں بے قابو ہو جائیں گے، آؤٹ آف دی وے کچھ گزارشات کر دی ہیں، طاقتور حلقے بھی آگے بڑھیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی مزید مفاہمتی اقدامات اٹھائیں۔ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی، آرمڈ فورسز، جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہم اس کو چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے۔ ادھر ادھر نہ جائیں، مذاکرات کی میز پر آئیں، اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن کو مشورہ، پاکستان، پاک فوج اور عدلیہ مخالف چیزیں ناقابل برداشت قرار، بولے جن چیزوں پر فخر ہونا چاہیے انہی کے خلاف ٹویٹس کی گئیں، 4 قدم آگے بڑھائے تھے، 40 قدم پیچھے چلا گیا۔ اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہی ہے، ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان کوئی درار پیدا، ہم ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام کوششیں ناکام ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا لفظی وار، تحریک انصاف سیاسی دجال قرار، الیکشن سے پہلے اصلاحات کرے تاکہ کسی بھی وزیر اعلیٰ پر فارم 47 اور وزیر اعظم پر سلیکٹڈ کا الزام نہ لگے، پیپلز پارٹی پر فارم 47 والی جماعت کا الزام کوئی نہیں لگا سکتا، خوشی ہوگی کہ مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑیں، جے آر اے چیئرمین نے کہا پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی، مودی سرکار کی ہار پوری دنیا نے مانی۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف چاہتی یہ ہے کہ قیدی نمبر 800 چور جو ہے کسی دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے، تو حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے قیدی نمبر 804 کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے، حکومت نے بھی سنجیدگی سے غور شروع کر دیا، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کہتے ہیں مذاکرات کے تمام دروازے بند، حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے، قوم بتائے پی ٹی آئی پر پابندی کیوں نہ لگائی جائے۔ کورم پورا نہ ہوا، قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی، پیپلز پارٹی کی حکومت پر چڑھائی، کہیں سے اشارہ ہوا ہوگا، حکومت کا رویہ افسوسناک ہے، شازیہ مری کی کڑی تنقید، پی ٹی آئی پر مکا کر کے شرارت کرنے کا الزام، اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو سے منسوب نہ ہوا، لگتا ہے کہ دلوں سے بغض نہیں گیا، عبد القادر پٹیل کی گرج برس، آصفہ بھٹو زرداری کی بھی تنقید، قائم مقام اسپیکر کا رویہ مایوس کن، اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو پائے، اقدام گھٹیا سیاسی چال قرار، کورم کی نشاندہی معمول کی بات، جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا گیا، وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی وضاحت۔
حکمران دل بڑا کریں، شہریوں کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے مزید صوبے بنانا ہوں گے، قدم پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کہتے ہیں اگر سندھ میں 3 صوبے بنتے ہیں تو حکمران جماعت 3 وزراء اعلیٰ نامزد کر سکتی ہے، اسی طرح پنجاب میں بھی حکمران پارٹی 3 سے 4 مزید صوبے تشکیل دے سکتی ہے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے خیبر پختونخوا میں ہم گورنر راج لگائیں گے یا عمران خان کو جو ہے کہیں اور شفٹ کیا جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگ سکتا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اسد قیصر کی للکار۔ 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس بلانے کا اعلان، پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ، بولے ڈریں گے نہ ہی خوف کھائیں گے، آئین و قانون میں رہ کر جد و جہد آگے بڑھائیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق بیانات پر اظہار تشویش، PTI سینیٹرز نے بانی سے ملاقات کے لیے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا۔ شخص نے 2018 میں مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار لیا، جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا، انہی کے خلاف سازش اس نے شخص نے شروع کر دی۔ PTI مینڈیٹ چور، ان کا دور تاریخ کا سیاہ ترین دور۔ شرجیل انعام میمن نے لفظی تیر چلا دیے، بولے یہ لوگ جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے تھے، بل پاس کرانے کے لیے اداروں سے مدد مانگتے تھے۔ خدا را سیاست کریں، نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کریں، کبھی عام آدمی کے لیے بھی سڑکوں پر نکلیں۔ آسمان رنگین ہوگا، ہر طرف بو کاٹا کا شور ہوگا۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی، قانون پر سختی سے عمل درآمد ہوگا، ڈور کی تیاری مخصوص جگہوں پر ہی ہوگی، خلاف ورزی پر 5 سال تک سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈ لگانا لازمی۔ 25 سال بعد بسنت کے تہوار کی واپسی پر لاہوری بے حد خوش۔ میں نے کبھی پسند نہیں دیکھی، میں بھی چاہتی کہ ہم پسند دیکھیں، اسمارٹ میں کلرفل کائٹ ہو۔ میں یہاں پہ بسنت نہیں دیکھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ اڑتی ہوئی کائٹس دیکھیں، اپنے فیوریٹ کلرز کی بیوٹیفل کائٹس دیکھیں، لیکن یہ سب سیف ہونا چاہیے۔ پنجاب کے 52 شہروں میں ترقی کے نئے چراغ جلائیں گے، مریم نواز کا عزم۔ 19 دسمبر سے ایک ساتھ ترقیاتی کام کی شروعات ہوگی۔ 304 ارب روپے کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے 30 جون تک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ سیوریج، ڈرینیج، پارکس اور سڑکوں کے منصوبے شامل۔ یوٹیوبر رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کی 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 10 روز میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ رجب بٹ کا کراچی کی کورٹ میں پیش ہونے کا اعلان۔ برطانیہ سے ڈیپورٹ ہونے کی تردید، بولے ڈیپورٹ ہوتا تو بزنس کلاس میں واپس نہ آتا، جب تک کیس چل رہا ہے پاکستان میں ہی رہوں گا۔ NCCIA کرپشن سکینڈل، گرفتار سب انسپیکٹر کا کال سینٹر سے بھتہ لینے کا اعتراف۔ صارم نے کال سینٹر سے رقم جمع کر کے افسران تک پہنچائی، 15 لاکھ کی ریکوری بھی کرائی۔ FIA کا تمام ملزمان کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات منگوانے کا فیصلہ۔ کراچی میں تہرے قتل کی گتھی سلجھ گئی، باپ بیٹے نے قرض سے بچنے کے لیے تینوں خواتین کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق تینوں خواتین کو باری باری زہریلا جوس پلایا گیا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر والد کی ہمت جواب دے گئی۔ پولیس کو گھر کے سربراہ اقبال سے 2 خطوط ملے، ایک میں جنازوں، تدفین اور رشتہ داروں کو دور رکھنے کی وصیت، دوسرے میں جائیداد کی تقسیم کی ہدایات تھیں۔ گھرانے پر 1 کروڑ سے زائد کا قرض تھا۔ سونا واپس مانگنے پر دوست کے ہاتھوں ماری گئی ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کے کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال دونوں گاڑیاں تحویل میں لے لی۔ مرکزی ملزمہ ردا اور شوہر وحید کی دکانیں سیل۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر وردہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی، تشدد کے نشانات بھی تھے۔ امریکہ ریکوڈک میں سرمایہ کاری اور خدمات فراہمی کے لیے تیار۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کے مطابق ایگزم بینک کی منصوبہ جاتی فائنینسنگ $2 ارب تک ہوگی۔ امریکہ میں 6000، بلوچستان میں 7500 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بلوچستان کی خواتین کے لیے بڑی خوشخبری، صوبے میں اب پنک بسیں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے چین سے منگوائی گئی 21 نئی بسوں کا افتتاح کر دیا۔ خواتین کے لیے 5 پنک بسیں مختص کی گئی۔ کوئٹہ میں پنک بس سروس شروع ہونے پر خواتین خوش۔
जंग से बदहाल गजा वालों के लिए एक और मुश्किल, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, खैमे और बिस्तर भीग गए, रास्ते पानी से भर गए। इसराइल की दहशतगर्दी भी जारी, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मरिया कोरिना मेचाडो को अमन का नोबेल इनाम मिल गया। बेटी ने ओस्लो में पुरवकार तकरीब के दौरान अवार्ड वसूल किया, हॉल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तानी स्टार्स की बांग्लादेश की सरजमीन पर एंट्री, 9 खिलाड़ी बीपीएल के लिए तैयार, एनओसी जारी, 23 जनवरी तक खेलने की इजाजत होगी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का आगाज 26 दिसंबर से होगा। रोहित शर्मा नंबर 1, कोहली नंबर 2, बाबर नंबर 6। वनडे बैटिंग चार्ट में मामूली रद्दोबदल। बॉलर्स में पाकिस्तान के अबरार अहमद की नवीं पोजीशन बरकरार। टी20 बैटर्स में साहिबजादा फरहान की टॉप 5 में एंट्री। नेशनल गेम्स में फुटबॉल स्टेडियम मैदान जंग बन गया। मैच के अख्तिताम पर 2 टीमों के खिलाड़ी गुत्थम गुत्था, खिलाड़ियों ने रेफरी पर भी हमला किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। प्रो हॉकी लीग के पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त, नीदरलैंड्स ने ग्रीन शर्ट्स को 2 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया।